لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس جنگ میں کون صحیح ہے اور کون غلط، کون سے کنٹری اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اور کون سے کنٹری فلسطین کو، کسی کنٹری پر اس جنگ کا اثر ہونے والا ہے، اور سب سے مین بات ان دونوں کی ہسٹری اور حماس فلسطین کو آزاد کرنا کیوں چاہتا ہے، سب کچھ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ مگر اس سے پہلے 7 اکتوبر 2023 سیٹرڈے کو، اور یہ دن اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی דין حماس نے 5000 راکٹ کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل نے بھی اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دی۔ כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. اور ساری سٹیزنز کو چھپنے کے لیے کہا گیا اور کچھ میزائلز اسرائیل کے آئر ڈوم نے روک لی، لیکن پھر بھی 250 لوگوں کی جان گئی ہے اور 1500 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ اس اٹیک کا نام ہے الاقصی اسٹارم۔ اس آپریشن الاقصی اسٹارم کا اعلان محمد دیپ نے کیا، جو کہ آج حماس کے ملٹری ونگ کے لیڈر ہے، اور سارے فلسطینینز کو اسرائیل کے اگینسٹ کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ لیکن دوستو یہ پورا سچویشن جو ہے کافی ڈینجر ہے، کیونکہ ایک طرف ہے بھارت، فرانس، اٹلی، جرمنی جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اور اس اٹیک کو ٹیرر اٹیک کا نام دیا ہے، اور دوسری طرف ہے ترکی، لبنان، پاکستان اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتی ہے۔ دوستو اسرائیل کیوں فلسطین میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور فلسطین کیوں اسرائیل کو بھگانا چاہتے ہیں، ان دونوں کی ہسٹری کیا ہے اسرائیل اور کیا ہے فلسطین، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کیا ہے، حماس القاعدہ کیا ہے، ان تینوں کے اوپر ہم بعد میں نظر ڈالیں گے۔ مگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کے پاس جو آئر ڈوم سسٹم ہے یہ کیا ہے اصل میں، اور یہ اگر ایک کنٹری کے پاس ہوتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جب بھی راکٹوں کی اسی طرح برسات ہوتی ہے تو یوں ان کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور ان کو ہوا میں ہی ڈسٹرائی کرتا ہے۔ یہ سسٹم 2011 میں اسرائیل نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، لیکن دوستو یہ سسٹم شمار کے میزائلز کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے، لیکن حماس نے 5000 میزائل اٹیک کیے تھے۔ اس سسٹم نے کچھ میزائل کو ڈسٹرائی کر لیا، مگر پھر بھی اسرائیل کا کہنا ہے کہ 2200 میزائل اٹیک کیے گئے تھے۔ لیکن دوستو یہ سسٹم کچھ ہی میزائلوں کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے، اور حماس نے 5000 میزائل کا اٹیک کیا تھا۔ اور 2012 میں جب غزہ کے اگینسٹ اسرائیل کی جو وار ہوئی تھی اس میں بھی اس ڈیفنس سسٹم نے 85% میزائلوں کو ڈسٹرائی کیا تھا اور لوگوں کی جانیں بچائی تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین میں کیسے آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹری کو ذرا ٹچ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا پہلے جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1، اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت میں فلسطین میں 87% مسلمان تھے، جبکہ صرف 3% ہی یہودی تھے اور 10% عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ تھے۔ اور یہ جنگ 1914 سے لے کے 1918 تک رہا۔ اس جنگ کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، جبکہ فلسطینی مایوس ہو چکے تھے، کوئی بھی کام آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا فائدہ یہودیوں نے اٹھایا، ان کی فلسطین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ تقریباً 18 سال بعد یہودیوں کی تعداد 3,20,000 سے بھی زائد ہو چکی تھی۔ اور پھر جب دوسرا جنگ عظیم ہوا تو اس میں یہودیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے وہ لندن سے فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت میں فلسطین میں تقریباً آدھی مسلمان اور آدھی یہودی ہو چکے تھے، اور پھر یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ اس مسئلے کا بس صرف ایک ہی حل ہے، اور یہ ہے کہ فلسطین کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے اور آدھا حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے، یعنی فلسطین کو برابر 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ لیکن یہ مسئلہ تب بڑھ گیا جب یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو 55% کا حصہ دے دیا جائے اور فلسطین کے اپنے لوگ مسلمانوں کو 45% کا حصہ دے دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن نے یہ بھی کہا کہ جو علاقہ مسجد اقصی کا ہے وہ نیوٹرل رہے گا، نہ تو یہ فلسطین کا ہوگا اور نہ یہودیوں کا ہوگا۔ اس کے بعد اسرائیل نے خود کو ایک الگ ریاست ڈکلیئر کر دی۔ 1948 کے جنگ کے بعد یہودیوں نے تقریباً فلسطین کا 78%
حصہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی علاقے قبضہ کر لیے تھے، جس میں غزہ اسٹریٹ، ویسٹ بینک بھی شامل تھے، اور اس کے بعد اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، مطلب کہ وہ جگہ جس کو یونائٹڈ نیشن نے نیوٹرل کہا تھا کہ یہ نہ تو فلسطین کا ہوگا اور نہ یہودیوں کا ہوگا، وہ جگہ بھی اب اسرائیل نے اپنے ہاتھوں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1980 کو یروشلم بن گیا اسرائیل کا کیپٹل۔ اگر میپ کے نظر سے دیکھیں تو 1946 میں فلسطین 94% تھا، جبکہ 4% ہی اسرائیل تھے، اور 1947 میں پھر 43% بچا، اور ابھی اس وقت میں اگر ہم دیکھیں تو 12% فلسطین بچا ہے، اور سارا جو ہے اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہ آپ سب کو اسرائیل ورسس فلسطین کی ہسٹری تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے پریزنٹ پر اور بات کرتے ہیں کہ کیا ہے حماس۔ حماس کب بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، کیا صرف حماس ہی ہے جو فلسطین کو سپورٹ کرتی ہے اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف، یا پھر اور بھی ایسی ادارے ہے؟ تو یہ ہے غزہ اسٹریپ جو اسرائیل اور ایجپٹ کو بارڈر شیئر کرتا ہے، اور اس ایریا کو حماس 2007 سے کنٹرول کرتا آ رہا ہے۔ کچھ کنٹریز حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتے ہیں، جیسے کہ یورپین یونین، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، USA اور UK، اور دوسری طرف کچھ کنٹریز حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں بھی مانتی، جیسے کہ برازیل، چائنا، ایجپٹ اور ایران۔ اس کے علاوہ حماس کا مطلب اسلامک ریزسٹنس موومنٹ ہے، جبکہ حماس کی شروعات 1987 میں ہوئی تھی، اور انہوں نے 1988 میں حماس چارٹر بنایا تھا، جس کے تھرو حماس فلسطین کو اسرائیل سے بچاتا ہے۔ اسرائیل 1947 سے لے کر آج تک کتنے وار لڑ چکا ہے فلسطین میں، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مین ٹاپک جیسے کہ حماس، فلسطین، اسرائیل، اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ کیوں چل رہی ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، کون تھا فلسطین، کون تھا اسرائیل، کون تھا حماس، حماس فلسطین کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وار میں اسرائیل کے ساتھ کون ہے، فلسطین کے ساتھ کون۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے، کیونکہ ہم نیکسٹ پارٹ بھی بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا۔ چلیے چلتے ہیں، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔ آپ اپنے رائے بالکل شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں۔